لیڈر کی شہادت کیسے ہوئی؟ اسرائیل اپنے مذموم مقاصد میں کیسے کامیاب ہوا؟ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ اسرائیل نے کئی سال پہلے سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر رکھا تھا۔ اسرائیل کامیابی سے اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کی جاسوسی اور نگرانی کر رہا تھا۔ اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کے انتہائی تربیت یافتہ اور وفادار محافظ ڈرائیور اسرائیل کی نظروں میں تھے۔ اسرائیل نے ہفتے کے روز آیت اللہ علی خامنائی کو تہران کی پاستور اسٹریٹ کے قریب نشانہ بنایا۔ سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانشی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، سعودی عرب کو واضح طور پر بتایا آج تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملے کا ایران ذمہ دار نہیں۔ سعودی عرب میں تیل تنصیبات ایران کے اہداف میں شامل نہیں۔ ہم سعودی بھائیوں سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں تباہی چاہتا ہے۔ معروف امریکی صحافی اور یوٹیوبر ٹکر کارلسن کا انکشاف۔ کہا، سعودی عرب اور قطر میں موساد کے ایجنٹس گرفتار کیے گئے ہیں۔ موساد ایجنٹ سعودی عرب اور قطر میں بم دھماکے کرنا چاہتے تھے۔ سعودی عرب اور قطر میں موساد ایجنٹس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی۔ اسرائیل سعودی عرب اور قطر میں بم دھماکے کرنا چاہتا ہے اور یہی ملک ایران کے نشانے پر ہیں۔ اسرائیل صرف ایران نہیں بلکہ قطر، UAE، سعودیہ، بحرین، عمان اور کویت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ کو اپنے لیے سیکیورٹی رسک سمجھتا ہے۔ خلیجی ممالک کبھی بھی امریکہ کے لیے خطرہ نہیں۔ امریکی سینکام کی ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ سینکام کے مطابق ایران کے حملوں میں اب تک 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی افواج نے حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں جو ایران کے ابتدائی حملوں کے دوران مارے گئے تھے۔ سینکام کا خلیج عمان میں تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا، 2 دن پہلے خلیج عدن میں 11 ایرانی جہاز تھے، اب اس کی تعداد 0 ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ حملوں میں 555 ایرانی شہید، سینکڑوں زخمی۔ اصفہان میں نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب دھماکہ۔ صوبہ فارس میں 35 شہری نشانہ بنے۔ کرمانشاہ میں بچے سمیت 5 شہری شہید ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے 131 شہروں کو نشانہ بنایا۔ تازہ حملے میں تہران کا ایمرجنسی سروسز کا دفتر تباہ، عملے کو نقصان پہنچا۔ دشمن کے حملے میں زخمی آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئیں۔ ایران سے اصل جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ امریکی صدر کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے دور مار میزائل سنگین خطرہ ہیں۔ ایپک فیوری حملے میں ایران کے 49 سینئر رہنماؤں کو ہلاک کیا۔ حیرت انگیز ہے امریکہ کے پاس اعلیٰ ایرانی قیادت کی ملاقات کی معلومات تھی۔ ایران کو وارننگ دی تھی دوبارہ میزائل پروگرام شروع نہ کرے۔ تہران نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ایران پر بڑی کارروائی جلد ہوگی۔ ایپک فیوری آپریشن وقت سے پہلے ہی مکمل ہونے کا امکان ہے۔ بحرین، اردن، کویت، قطر، UAE پر ایرانی حملے بڑا سرپرائز تھے۔ ایران پر امریکی فوجی کارروائی کا اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسکولوں اور ہسپتالوں پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ کہا، ہسپتالوں پر حملے زندگی پر حملہ اور اسکولوں پر حملے قوم کے مستقبل کو نشانہ بنانا ہے۔ مریضوں اور بچوں کو نشانہ بنانا بنیادی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ دنیا کو مذمت کرنی چاہیے۔ ایران ان جرائم پر خاموش نہیں رہے گا، نہ جھکے گا۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے۔ شمالی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے، شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پاسداران انقلاب کا نیتن یاہو کے دفتر کو خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر کی رہائش گاہ پر بھی میزائل داغے گئے۔ حملے میں نیتن یاہو بچ گئے۔ بیر شیبہ میں اسرائیلی فوج کا مواصلاتی مرکز تباہ کر دیا گیا۔ بیت شمس میں 10 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 700 سے زیادہ زخمی ہیں۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز نے اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے آبنائے ہرمز میں 3 تیل بردار جہازوں پر حملے۔
مسقط کے قریب بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ایران نے 560 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں اور بحری جہازوں پر حملے کیے۔ ایئر کرافٹ کیریئر ابراہیم لنکن کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اور ریاض کے امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، سعودی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ بتایا امریکی سفارت خانے کی عمارت سے 2 ڈرون ٹکرائے۔ ڈرون حملے سے آگ لگی اور عمارت کے ایک حصے کو جزوی نقصان پہنچا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا رد عمل جلد دکھائی دے گا۔ رد عمل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ بھی شامل ہوگا۔ ایران کے پاس میزائل ایٹمی طاقت ہوگی تو دنیا کو یرغمال بنا لے گا۔ ہمارا مشن ہے کہ ایران کی بیلسٹک میزائل صلاحیت کو تباہ کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ہمارے مشن کا مقصد ایرانی میزائل صلاحیت اور نیوی کو تباہ کرنا ہے۔ یقینی بنائیں گے کہ ایران دوبارہ بیلسٹک میزائل اور ایٹم بم نہ بنا سکے۔ محکمہ جنگ اسکول پر حملوں کی رپورٹ کی تحقیقات کر رہا ہے۔ امریکہ کسی اسکول پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کسی اسکول پر حملہ ہوا ہے تو دیکھیں گے کس نے اسٹرائک کیا۔ ایرانی عوام کو ہماری مدد درکار ہو تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ امریکی شہریوں کو مشرق وسطیٰ کے ممالک چھوڑ دینے کی ہدایت۔ امریکہ کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل علی لاریجانی کا اعلان۔ کہا ایران نے پچھلے 300 سال میں خود کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ہماری بہادر فوج نے ہمیشہ صرف دفاعی جنگ ہی لڑی۔ ہم کسی نقصان کی فکر کیے بغیر اپنا اور اپنے 6000 سالہ تمدن کا دفاع کریں گے۔ دشمن کو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایرانی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کا دوسرا اجلاس۔ کونسل نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے فرائض انجام دے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے میجر جنرل مجید کو قائم مقام وزیر دفاع مقرر کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے جنرل مجید ایرانی دفاعی امور کی نگرانی کریں گے۔ تقرری عزیز ناصر زادے کی شہادت کے بعد کی گئی۔ ریاض کے امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، سعودی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ بتایا امریکی سفارت خانے کی عمارت سے 2 ڈرون ٹکرائے۔ ڈرون حملے سے آگ لگی اور عمارت کے ایک حصے کو جزوی نقصان پہنچا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا رد عمل جلد دکھائی دے گا۔ رد عمل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ بھی شامل ہوگا۔ دوحہ، بحرین اور دبئی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں سے نمٹ رہے ہیں۔ ملکی سلامتی اور شہریوں کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی اڈے کو 10 ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع نے کہا اب تک ایران کی طرف سے داغے گئے 178 میزائل اور 384 ڈرونز کو روکا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد کا عوامی اعتماد بحالی میں بڑا اقدام۔ یو اے ای صدر محمد بن زائد کا دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان کے ہمراہ افطار کے بعد دبئی مال کا دورہ۔ یو اے ای صدر محمد بن زائد ال نہیان اور شہزادہ حمدان دبئی مال میں لوگوں سے گھل مل گئے۔ یو اے ای کے صدر اور شہزادے نے دنیا کو پیغام دیا کہ دبئی محفوظ ہے۔ کہا یو اے ای قیادت اپنے لوگوں کے درمیان اور ان کے قریب ہے۔ ایک غیر ملکی شہری نے اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ہمراہ ویڈیو بھی بنائی۔ شہری نے پوسٹ میں لکھا تصور کریں آپ ایک مال میں ہوں اور یو اے ای صدر سے ملاقات ہو جائے۔ یہ اے آئی ویڈیو نہیں بلکہ دبئی مال کی ویڈیو ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں خطے میں بڑھتی کشیدگی اور جنگی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کو ایران اسرائیل کشیدگی سمیت علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور عمان کے سلطان میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایران پر حملے ایسے وقت میں ہوئے جب عمان کی ثالثی میں مذاکرات جاری تھے۔ مزید کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات کی بحالی کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم پاکستان اور شامی صدر احمد الشرح میں بھی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی فوری ضرورت پر زور۔
گفتگو میں مشرق وسطیٰ سمیت افغانستان کی حالیہ پیش رفت بھی زیر بحث آئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی فون۔ خطے کی تازہ صورتحال، سیکیورٹی چیلنجز، عالمی سطح پر پیدا کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی عسکری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا، امن و استحکام کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کا ایران میں خون کی ہولی ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی تک پہنچنے میں مدد کریں گے۔ ہم امن کے ساتھ ہیں، خون کی ہولی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ خطے میں امن بحال ہونے تک اپنے رابطے تیز کریں گے۔ ایران میں شہریوں اور معصوم بچوں کی تکالیف دیکھ کر غمزدہ ہوں۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی دفاعی قوت کے حوالے سے بلومبرگ کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا، بلومبرگ کی رپورٹ میں عرب امارات کی دفاعی صلاحیت کی غلط عکاسی کی گئی۔ خبروں کی اشاعت سے قبل سرکاری ذرائع سے تصدیق ضروری ہے۔ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر مربوط اور کثیر الجہتی ہے۔ اسٹریٹجک اسلحے کا ذخیرہ محفوظ اور طویل المدت دفاعی استعداد برقرار ہے۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ عرب امارات کے پاس صرف ایک ہفتے کا انٹرسیپٹر موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایئرپورٹس پر خصوصی پروازوں کا آغاز، پھنسے مسافروں کو مرحلہ وار روانگی کی سہولت دی جائے گی۔ نئے شیڈول سے متعلق مسافروں کو براہ راست آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستانی سفارت خانہ ابوظہبی کی ٹرانزٹ میں پھنسے پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کرنے کی اپیل۔ ٹرانزٹ میں موجود پاکستانی فوری فارم پر کریں۔ معلومات کی بنیاد پر ایئر لائنز اور حکام سے رابطہ کیا جائے گا، سفارت خانے کی ہدایت۔ سعودی ایئر لائنز نے متعدد بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی میں 4 مارچ تک کی توسیع کر دی۔ پشاور، عمان، کویت، دبئی، ابوظہبی، دوحہ، بحرین، ماسکو کے لیے تاحال پروازیں منسوخ۔ 10 ملکوں کی فضائی حدود بند ہونے سے ہزاروں پروازیں متاثر، لاکھوں مسافر رل گئے۔ پاکستان سے آج 106 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث مشرق وسطیٰ کے 7 ایئرپورٹس پر 9,500 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ان ایئرپورٹس میں دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین،